بات بات کریں بھائی، آپ کے مائکروفون سے بڑا شور ہو رہا ہے، ہماری آواز واپس آ رہی ہے، یہ بات کریں جی سر، آواز بیٹر ہوئی؟ آپ سوال کریں۔ جی سر، پچھلے سیشن میں ہماری اور آپ کی بات شرک سے متعلق ہوئی تھی، اور پچھلے سیشن میں آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطہ بتایا تھا کہ شرک ہر جگہ شرک ہے۔ یہ اتنا مطلب کانسیپٹ اتنا آسان تھا سمجھنے کے لیے کہ ہم عام لوگوں نے کبھی اس پہ دھیان ہی نہیں دیا، اور جب ہم نے دھیان دیا اس پہ تو ہمارے جتنے سارے کوشچن تھے ان کے سارے آنسر مل گئے۔ کچھ چند سوالات سر رہ گئے تھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے کہ اگر غیر اللہ میں یہ جو نان مسلم ہوتے ہیں، خاص کر ہندو، یہ مورتی پوجا کرتے ہیں سر، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی غیر اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، سامنے ایک مورتی ہوتی ہے، مانگنے کا مقصد وہ ایشور ہوتا ہے، تو سر یہ مورتی سے مانگنا بھی کیا غیر اللہ سے جائز ہو جائے گا پھر؟ دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کی آڈیو کو میں نے میوٹ کیا ہے، کیونکہ آپ کے جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے لگا کہ آپ کے مائکروفون سے شور آتا ہے، لیکن فی الحال آواز بہت اچھی ہے، تو میں جواب دے رہا ہوں، تو آپ کو بولنے کی وجہ سے بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ میوٹ ہیں تو تسلی سے سن لیجئے۔ دیکھیں، ہندو پوجا کرتے ہیں، وہ ایک پوجا کرتے ہیں اپنی مورتیوں کی، عبادت کرتے ہیں ان کو بھگوان مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اس لیے وہ مشرک ہیں۔ اور پھر وہ اگر جن چیزوں سے وہ مانگتے ہیں ان کی کوئی پاور نہیں ہے، ان کی کوئی دیکھیں ان کی شرک کئی طرق سے ہے۔ ایک اس طریقے سے کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، اپنی بتوں کی وہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنا غیر اللہ کا شرک ہے، چاہے اب کسی گائے کی کریں، کسی بکرے کی کریں، کسی بت کی کریں، درخت کے کریں، ستارے کی کریں، نبی کے کریں، عبادت غیر اللہ کی شرک ہوتا ہے، تو اس لیے ہندو مشرک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر عبادت نہ کریں، سب فرض کریں، وہ کہتے ہیں ہم پوجا نہیں کرتے مورتیوں کی، اپنے بتوں کی ہم عبادت نہیں، صرف ان سے طلب کرتے ہیں، تو یہ صرف طلب کرنا یہ ایک اللہ کا کام ہے۔ اگر عبادت نہیں کرتے نا، ویسے ہی طلب کرتے ہیں کہ پانی دے دو، پیسے دے دو بت کو، یہ اللہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ایک لغو کام ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ ایک غلط عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک، بھگوان کے نزدیک، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس بت کو، جو بت کچھ بھی نہیں کر سکتا، بت کو انہوں نے خود بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ریتی سے، مٹی سے، سیمنٹ سے، پتھر سے، لکڑ سے انہوں نے بت بنائے، اور اس سے وہ طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم اگر ایک دوسرے سے طلب کرتے ہیں، دوسرے سے ہم آپ سے طلب کرتے ہیں، آپ مجھ سے طلب کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی پوجا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کچھ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے ہیں کہ آپ کچھ دے دیں، تو ہمارا یہ عقیدہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ ہیں، اور ہمارا عقیدہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ میں اپنے آپ کو عبد سمجھوں، مخلوق سمجھوں، اور وہ نہایت تذلل، تضرع جو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کروں، سجود کروں۔ تو یہ جو ہے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کرتے، ہم ان کو رسول سمجھ کر، عبد سمجھ کر کہ اللہ نے ان کو مقامات دیے ہیں، ان سے اگر شفاعت طلب کریں، ان سے اگر شفاعت طلب کریں، تو یہ بہت مختلف ہے اس چیز سے جو ہندو کرتے ہیں۔ ہندو کیا کرتے ہیں؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ صرف بتوں سے طلب کرتے ہیں، وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور پھر اور بتوں کی جو ہے اس کو اللہ کے سامنے، یا پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، بھگوان جو ابھی ہے اس کے سامنے، یعنی وہ ایک اللہ ہے، پھر اس کے بہت سارے پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ ان کا بڑا مقام ہے، اس طرح ان کی وہ عقیدہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ بت کچھ بھی نہیں ہے، وہ بت کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک نام ہے، وہ بت صرف ایک بناوٹی چیز ہے، خود انہوں نے بنایا، پھر اس سے طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ سنتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے شرک ہے، اس لیے ایک باطل کام ہے، شرک بھی ہے، باطل بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لحاظ سے میں ابھی آپ کی آواز بلند کر دیتا ہوں۔ سر، ایک اہل سنت میں ایک فیمس اسکالر گزرے ہیں جن کی وفات ہو گئی ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کا جب میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا، ان کی ایک عجیب ہی فتویٰ تھا، ان کا کہنا تھا کہ آپ آپس میں بھی ایک بار کسی سے مدد مانگے جائز ہے، 2 بار کسی سے مانگے جائز ہے، تیسری بار میں شرک ہو جاتا ہے سر، آپس میں ہی شرک، آپس میں ہی مدد مانگنے سے سر۔
وہ تو بکواس ہے. کیونکہ ہم آپس میں رہتے ہیں بھائی. آپ کے پاس کوئی آدمی کام کرتا ہے نا، اس سے آپ دن میں 10 مرتبہ، اگر آپ کے پاس ایک کاریگر ہے اسے تو آپ 50 مرتبہ دن میں پانی دے دو، چائے دے دو، وہ صاف کرو، یہ کرو، وہ کرو. جو عورتیں جن کے گھر میں کوئی نوکرانی ہوتی ہے نا، ان کو کتنے دفعہ ان سے مدد مانگتے ہیں. یہ تو اس کی کوئی حدیث روایت تھوڑی ہے، انہوں نے خود بنا دیا بھائی. آپ فتویٰ جو بکواس چیز ہے. فتویٰ ایک شخص کا اوپینین ہے. فتویٰ کیا چیز ہے؟ فتویٰ ایک شخص کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک غیر معصوم شخص کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اب اس نے کہاں سے اخذ کیا، وہ اہم ہے. ہم یہ دیکھیں کہ فتوے، علماء کے فتوے کیا ہوتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل بیت علیہ السلام نے، ہم نے اس بات کی ترغیب نہیں دی ہے، امر نہیں کیا کہ تم علماء کے فتووں پہ عمل کرو. ہم نے قرآن اور عطرت طاہرہ، ان کے احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پہ عمل کرنی ہے. علماء جب تک وہ احادیث صحیح ہم تک پہنچا رہے ہیں، وہ روایات، اور وہ واضح کر رہے ہیں، وہ حدیث حجت ہے. ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب اسرار سے احمد صاحب کہتے ہیں کہ 3 دفعہ مانگے تو شرک ہے، 5 دفعہ مانگے تو شرک ہے. وہ تو ایک مذاق مسخرے والی بات ہے. ایک سر اس سے شرک سے ہٹ کے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جیسے ابھی ہمیں کچھ مسئلے جیسے ہمیں حل کرنے ہوتے ہیں یا کسی سے پوچھنے ہوتے ہیں، ابھی ہمارے پاس جو شیعوں میں کتاب ہیں وہ توضیح کی کتابیں ہوتی ہیں زیادہ تر، جو میں نے ابھی تک پڑھی ہیں. جیسے کامنی کی توضیح ہوتی ہے یا سستانی کی توضیح ہے. اب جب ہمارے پاس کتاب موجود نہیں ہے تو ہم سر مسئلے اپنے حل کیسے کریں سر؟ کوئی ایسی کتاب موجود ہو جس میں حدیث کے ساتھ فتویٰ موجود ہو تو ہم عمل کیا جائے گا. ابھی تک سر میں جتنی سرچ کیا میں نے ایسی کوئی کتاب نہیں ملی جس میں حدیث کے ساتھ فتویٰ ملا ہو. تو اب جب تک ہمیں کتاب نہیں ملتی تب تک ہم اپنے مسئلے کیسے حل کریں سر؟ جی آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ وہ کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں شیعہ مذہب میں ہیں، اور وہ ترجمہ بھی ہو چکی ہیں اردو زبان میں، اور بہت سارے لوگ مزید ترجمہ کر رہے ہیں. ابھی بہت کوششیں جاری ہیں، لوگ ترجمہ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے گروپ میں جو ہیں بعض احباب نے ترجمہ کیا ہے، وہ حلال و حرام کے مسائل انہوں نے لکھ دیے ہیں احادیث. ابھی جو ہیں پاکستان میں من لا یحذر الفقیہ کا وہ علامہ صاحب ہیں، شیخ معشوق علی صاحب، انہوں نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے بھی ترجمہ کر دیا ہے اور چھپ گیا ہے ان کا ترجمہ، کئی مجلدات پر ہے. تو وہ کتابیں ہیں، وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور دوست احباب کے ساتھ آپ رابطہ کریں گے نا. جو میں تو اردو کتابیں نہیں پڑھتا، اور اردو کتابوں کا مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ جو لوگ اگر مجھ سے ریکمنڈیشن مانگے تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ اس کتاب کا، کیونکہ جب لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ کے نام، وہ نام بھی چینج کر دیتے ہیں. تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا کہ کون سا کتاب کس کا ترجمہ اچھا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ان کا کام یہی ہے کہ وہ ترجموں کو پڑھتے ہیں، ترجموں کو انہوں نے پرکھا ہوا ہے. تو اگر آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے نا، ادھر آ جائیں. ادھر میں ادھر نہیں ہوں، لیکن ادھر بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں جو انہی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر آپ ان سے پوچھیں بھائی، وہ آپ کو بتا دیں گے. اور وہاں پہ آپ وہ ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی رکھتے ہیں کتابیں مختلف PDF صورت میں، تو آپ کو پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑتے. تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے، بہت ساری کتابوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ادھر سے اپنے لیپ ٹاپ پہ یا ٹیبلٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. ایک یہ سوال تھا سر، وہ جو مولوی آتے ہیں سر، جیسے نکا مولوی اور الگ الگ، وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں سر؟ ان کے آنے سے سر ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے. ان کے سوال جو نکال کے لاتے ہیں اور جو جواب ان کو ملتے ہیں، اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے سر. وہ کیوں سامنے نہیں آ رہے ہیں سر اب؟ وہ نکا مولوی، مجھے خبر ملی ہے کہ وہ جب سے یہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا، وہ مدرسے میں رات کو جو ہے نا مصروف رہتے ہیں. علماء کا ادھر میٹنگ ہوتی ہے وہاں، اس لیے وہ ادھر آج کل نہیں آ رہے. تو ابھی اگر ان کے علماء ان کو اجازت دے دیں، ان کا میٹنگ ذرا ہمارے پروگرام کے بعد شروع ہو جائے تاکہ نکے ثابتیں آ جائیں. تو فی الحال وہ ابھی مصروف ہوتے ہیں، ان کے اساتید کی خدمت کرنی ہوتی ہے ان کو. سر ہمیں بڑا فائدہ ملتا ہے سر. وہ جو سوال ادھر ادھر سے نکال کے لاتے ہیں تو ہمیں کافی سیکھنے کو مل جاتا ہے اس سے. جی صحیح فرما رہے ہیں. مزید کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں سر. تھینک یو سر.